أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقيمون الصلاة يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون إلى آخر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صلى الله على حبيبي محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا رسول الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. حاضرین محترم، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیہ نمبر 67 تلاوت کی ہے. پیچھے ہمارا صدقات و زکوٰۃ، اس کی فضیلت اور کال کے سبق میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے پہ وعید کا تذکرہ تھا. آج جو آیہ مقصد تلاوت کی ہے سورہ توبہ کے اس رکوع میں اللہ رب العزت نے 2 گروہ کا تذکرہ کیا، ایک منافقین کا اور ایک مومنین کا. آج کس درس میں منافق، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور ان کی سزا کیا ہے، ان کی عادات کیا ہے. ہمارے موجودہ معاشرے میں تو یہ ہے کہ جس کے ہمارے ساتھ معاملات درست ہیں وہ حاجی محمد شریف خان ہے، اور جس کی ہمارے ساتھ کوئی تھوڑی بڑی اڑبڑ بڑھ گئی اس کے لیے سارے کے سارے جناب اعلیٰ یہ تمغے تیار ہوتے ہیں. بے ایمان، منافق، پلید، خبیث، جو منہ میں آتا ہے وہ ہم ڈگریوں سے ساری ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، خود جو ہے جسٹس بن جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ساری اتھارٹی. قرآن کیا بتاتا ہے؟ اللہ رب العزت جل شانہ کا فرمان مقدس ہے المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، بعض کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں عادات میں، حالات میں. یامرون بالمنکر، منافق کی پہلی پہچان یہ ہے وہ برائی کا حکم دے گا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی سے روکے گا. کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس سے روکنے کی کوشش کرے گا، برائی کے کام میں بڑھ چڑھ کے کہے گا یہ کر لو یہ کر لو. تیسری اس کی عادت جو قرآن نے ذکر کی وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکنے والا، یعنی نیکی کے کاموں میں صدقہ، زکوٰۃ، خیرات. یقبضون ایدیہم سے مراد ہے کہ اپنی مٹھی بند کرنے والا ہے، وہ کھولنے والا نہیں ہے، لوگوں کے اوپر مال خرچ نہیں کرتا. چوتھی چیز اس کے اندر نسوا اللہ، اس نے اللہ کو بلا دیا. فناسیہم، بے نیاز فرماتے ہم نے بھی بلا دیا. ہاں، جو نماز نہیں پڑھتے یا قرآن نہیں پڑھتے وہ بے شک کاٹن لگا کے ایسے ایسے بازو مارتے ہوئے پھر رہے ہو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں. بے نیاز کہتا ہے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا. فناسی، اور آپ فرماتے ہم نے بھی انہیں بلا دیا. بلکہ آگے 21ویں سپارے میں اللہ رب العزت جل شانہ کا فرمان ہے کہ اس دن قیامت کا جب دن ہوگا تو
انسان رب ذوالجلال کی طرف کوشش کرے گا، رب ذوالجلال اپنی قدرت سے دور کر دے گا، رحمت سے دور کر دے گا، عرض گزاری کرے گا، حکم ہوگا کل تو نے ہمیں بھلا دیا، آج ہم تجھے جانتے ہی نہیں، ہم بھی تمہیں نہیں جانتے، تو آج وقت ہے پہچان پیدا کر لیں۔ ان المنافقین، بے شک منافق جو ہے، ہم الفاسقون، یہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب ان کی سزا کا تذکرہ کیا، وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے۔ یہ وہ رحیم کریم اللہ بتا رہا ہے جل شانہ، اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے اور کفار سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، دوزخ کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، یہ ہی ان کے لیے ٹھکانہ ہے، اور وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہمیشہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے گھیرنے والا وہ عذاب ہے، کَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، مثل ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم، تھے وہ تم میں سے، قوتاً طاقت میں، واکثر اموالا واولادا، اور تم سے زیادہ مال اور اولاد میں بھی طاقتور تھے، ان کی طاقت بھی زیادہ تھی، اولادیں بھی زیادہ تھی، جائیدادیں بھی زیادہ تھی، رقبے بھی زیادہ تھے، اور فاستمتعوا بخلاق، انہوں نے اپنے حصے کا نفع اٹھا لیا، فاستمتعتم بخلاقکم، تم اپنے حصے کا نفع اٹھا لو، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلوں نے اپنے حصے کا نفع اٹھایا، اور وہ بھی دھوکے میں رہے، تم بھی دھوکے میں رہ رہے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں اعمال فی الدنیا والآخرہ، جن کے دنیا و آخرت میں اعمال ضبط کر ختم کر دیے جائیں گے، وہ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ معزز حاضرین، اس کے ساتھ ہی پارہ نمبر 5 کے اندر اللہ ذوالجلال فرماتا ہے، ان المنافقین، بے شک منافق ہیں، یخادعون اللہ وخادعهم، منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے میں، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وجہ یہ تھی وہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ منافق رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کوئی یہ کہے کہ رسول کا مقام اور ہے، اللہ کا اور ہے، رسول محتشم کا بتا وجہ سے اپنی طرف نسبت کر کے بتا دی، جس نے میرے رسول کی طرف یہ تنقید کی نسبت کی، اس نے ایسا جیسے خدا کو دھوکہ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ ذوالجلال ان چیزوں سے پاک ہے، اور وہ دھوکہ دہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، لیکن بے نیاز کرتا ہے، فرماتا ہے یخادعون اللہ، آج تمہاری قوم اس معاملے میں اڑی پڑی ہے نا جی، یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، ادھر تو یہیں پہ اٹکا ہوا ہے، تیرا رب تو کہتا ہے کسی نے میرے محبوب سے دھوکہ دہی والی بات کی، یہ بات بظاہر مصطفیٰ سے کر رہا ہے، حقیقت میں خدا سے کر رہا ہے، یہ در مصطفیٰ در خدا کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ فرمائے یخادعون اللہ وہو خادعهم، خود وہ دھوکے میں، ان کی عادت کیا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ ادا کرتے ہیں نماز، قائم کرتے ہیں نماز، قاموا كُسَالَىٰ، نماز ادا کرتے ہیں ٹوٹے موئے ہوئے، تھکے ہوئے اور سستی کے ساتھ، نمازی بھی ہیں سست روی کے ساتھ، پہنچ گیا تو پہلی رکعت میں پڑھ لی، نہ پہنچا تو ایک ہی نہ پڑھی، جیسے آج کل ہماری قوم نے اپنی مرضی کی تراویح بنا لی ہے، اپنی مرضی کی پسند کی عبادت بنا لی ہے، جی مانا تو 20 پڑھ لی، جی نہ مانا تو 2 پڑھی، 4 پڑھی، 8 پڑھی، چلو جی ہم چلے گئے، کون سی قیامت بپا ہو گئی ہے؟
یہ تو اس دن پتہ لگے گا جب آنکھ بند ہوگی، اس دن کہا جائے گا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، جن دوستوں کی خاطر، جن یاروں کی خاطر، جس موبائل کی خاطر، جن ٹی وی کی خبروں کی خاطر، جن سیاسیوں کی خاطر۔ یار اتنا ہی سوچ لیں جی، اگر سیاسی ہے وہ اپنے ان الیکشن کے سسٹم کی خاطر 8 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھ کر رات 1 بجے تک خبر کا انتظار کرتے رہے، تمہیں خدا سے اتنا ہی پیار نہیں، تم 1 گھنٹہ بھی انتظار نہیں کر سکتے؟ ہماری من کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا کہتی ہے، صحابہ کرام کا قول اتوار کیا کہتے ہیں؟ ہم آزادی پن ہو گئے، جہاں خواہش کی سارا کچھ کر لیا، نہ کہ وہ مومن اس عادت کا قائل نہیں ہوتا۔ اس کی کل انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، مومنوں نماز سستی سے نہ پڑھو، چستی سے پڑھو، الرٹ ہو کر پڑھو اور جوانوں کی طرح آؤ، اور جب نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور منافق ڈاواں ڈول ہو کر سستی کے ساتھ، کبھی ایسے وہ جیسے گھوڑا تھک جاتا، کبھی 1 پاؤں کے اوپر، کبھی 2 پاؤں، دوسرے پاؤں کے اوپر چلا گیا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بندہ مرتا نہیں ہے۔ یہ جو بزرگ رات کو اٹھ کے آتے، نام کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتا کہیں ریا میں معاملہ نہ چلا جائے یا خوشامد پسندی میں دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ بھی ہے اور ان میں جو رات کو نماز پہ آتے ہیں تقریباً یہ بیمار مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہے، لیکن اللہ بے نیاز مہربانی فرماتا ہے، آ جاتے، ہم نوجوان سو رہے ہوتے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جوان آتے، پتہ چلا عبادت جوانی سے نہیں ہوتی، عبادت طاقت سے نہیں ہوتی، عبادت عمر سے نہیں ہوتی، عبادت عنایات الہی سے ہوتی ہے۔ یہ سجدہ اس کے کرم سے ہوتا ہے، اس کے فضل سے ہوتا ہے، اس کی رحمت سے ہوتا ہے، اس کے محبوب کی عنایت سے ہوتا ہے۔ یراؤن الناس، ان کی نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں جناب نمازی صاحب آ رہے ہیں، حاجی صاحب آ رہے ہیں، قاضی صاحب آ رہے ہیں، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں ذکر کرتے وہ اللہ کا الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، بالکل تھوڑا ذکر کر دیں۔ جیسے فجر کی نماز کا سلام پھرتا ہے تو بعد جیسے کوئی آرمی آ کے گن لے کے کھڑی ہے، خبردار تم نے کوئی تصویر پڑھی یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تو ہم ادھر خیر چلا دیں گے۔ کون سی قیامت بپا ہے ہماری قوم کے اوپر، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم نہیں باتیں کر سکتے۔ آپ ناراض ہو جاتے ہیں، کو جی کیوں ایسے کہتے ہیں، توہین ہو گئی ہے، اور فتویٰ صادر کیا ہو گیا، اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیوں اس نے اتنا کیوں کہہ دیا کہ دعا مانگ کے چلا جائے، اس نے اتنا کیوں کہہ دیا سلام جو پھیرا تھوڑا تسبیح کر لے، اس نے اتنا کیوں کہہ دیا بیٹھ کے اللہ کا ذکر ہی کر لے، چاہے گلی میں کھڑے ہو کر ہم گھنٹہ گھنٹہ دنیاوی گفتگو کرتے رہے۔ آج کل سیاست عروج پہ آئی ہوئی ہے، غیبت خود بھی کرنا روزے کے ساتھ، اپنے گناہ جو ہے ان کے گناہ اپنے ذمہ لیتے رہے، اپنی نیکی برباد کرتے رہے۔ مذبذبین بین ذالک، منافق تذبذب کا شکار ہوتا ہے، یہ کروں نہ کروں، لا الہ الا ولا الہ الا، کبھی ادھر کبھی ادھر، تھوڑی دیر ادھر بن گئے تھوڑی دیر ادھر بن گئے، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اللہ اکبر، یہ قابل غور الفاظ ہے، اور جس سے اللہ گمراہ کر دے، اپنی بارگاہ سے دور کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے۔ معزز حاضرین، بالکل اختصار سے یہ چند آیات کا میں نے آپ احباب کے سامنے مفہوم عرض کیا، تو خدا کے لیے ہر بندہ اپنے اندر کو بہتر جانتا ہے، میں آپ کے اندر کو نہیں جانتا، اور مجھے یہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ میں مصلی پہ بیٹھتا ہوں، میں 5 ٹائم نماز پڑھاتا ہوں اور یہ تو پیچھے عام مخلوق ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے بارگاہ رب العزت میں آپ کا مقام رب نے بڑا بنایا ہو۔ سب سے پہلی چیز جو ہے اپنے ذہنوں سے بدگمانی کو نکالنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بظاہر تو ایک عام ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مقام کچھ اور ہے، جیسے اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے اگر حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کئی واقعات عجیب و غریب نظر آتے ہیں۔ ایک تو اپنے ذہنوں میں سے شکوک و شبہات دوسرے سے وہ
شیخ سعدی لکھتے ہیں نا، ایک بزرگ جا رہے تھے، ان کے ساتھ بچہ تھا، نماز پڑھ کے جا رہے تھے، کہنے لگے ابا جی اسی چنگے نا، اے ستا پہ اسی جناب، ایک جاگن ایک جاگ نہ جاگن، ایک جاگ دے بھی ستے ہو، کئی ستیاں نو راہ میں ملدا، کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہو۔ ممکن ہے اس کا سونا میرے آپ کو پسند ہے۔ اپنے اندر ہمیں اخلاص پیدا کرنا چاہیے ہم نے، اور دوسری چیز نماز کی طرف خشوع خضوع اور بندے کو چوک و چوبند ہو کر آنا چاہیے۔ انسان مومن ایک رائے کا مالک ہوتا ہے، دو رائےوں کا مالک، دو کشتیوں کا وہ سوار نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت ان آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کر کے ہمیں اس مصیبت سے بچانا چاہتا ہے کہ کہیں تم اس مرض میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر ہمارے مسلمان بھائی کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے، کسی پہ بدگمانی نہیں بلکہ حقیقت کے اندر اسے نیکی کی طرف آنے سے اور منافقت سے بچنے کی توفیق دے۔ آخر میں ایک گزارش ضرور کروں گا، خدا کا واسطہ یہ کسی کو منافق، بے ایمان، پلید، خبیث، حرامی ایسے الفاظ کہنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ میں پھر بات عرض کر رہا ہوں، بسا اوقات ہم پسند ناپسند میں آ کے سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ پسند ناپسند کے معاملات میں آ کر کئی ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ماں سوائے نقصان کے۔ اے جی بڑا بے ایمان ہے، اے جی بڑا پلیت ہے، اے جی بڑا خبیث ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملا؟ ہمیں نقصان ہوا ہے وہ یہ، اگر وہ خوبی اس کے اندر یہ خامی ہیں پھر تو سو، اگر نہیں ہے تو پھر کہنے والا ان خامیوں کا خود جو ہے گرفتار ہو جائے گا اور اس کے گناہ ہمارے ذمہ آ جائیں گے، ہماری نیکی اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ تو خدا کے لیے چاہے سیاسی زندگی ہے چاہے مذہبی، بالخصوص علماء کے بارے میں بدگمانیوں سے، عوام الناس کے بارے میں، مومن کے بارے میں، بزرگ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، عام ہے، ہر ایک کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ ذہنی قلبی سکون عطا فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔